اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرات، خلیفتین کے موضوع پر جو سلسلہ یہاں شیعہ کالج میں شروع کیا گیا تھا، آج یہ اس کی چھٹی منزل ہے۔ اور عام طور پر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے مثلاً بہرحال لاک ڈاؤن ہے اور حالات خراب ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جیسے کبھی سبب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں آ پایا، کبھی کچھ ہو گیا، تو جب لوگ کم ہوتے ہیں، تعداد کم ہوتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے زیادہ ہیں۔ پچھلے سال 5 لوگوں میں یہاں مجلسیں ہو رہی تھیں، تو وہ 5 لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ زیادہ رہے تھے، مجلس کم سن رہے تھے۔ تو کم لوگوں میں مجلس پڑھنا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ ابھی شام غریبہ کی ریکارڈنگ ہوئی مجلس کی، اس میں پتہ چلا کہ صاحب 15-20 لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کو بھی ماسک لگوا دیا کہ صاحب ماسک لگائیے، وہ پروٹوکول ہے اور دنیا کی چیز، خیر بہرحال نیشنل ٹیلی ویژن کا معاملہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ ایک مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے جو آپ لوگوں کو آگے بلایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بہرحال دیکھیے 50 لوگ جو ہے جہاں مجموعے لگے ہوں، اور مجموعے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھی نعرہ لگا دیا، مثال کے طور پہ آپ نے جواب دے دیا، اور لوگ کم ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پہلے یہ بولیں، اور کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نعرہ لگانے تو اس کو سب دیکھتے ہیں بہت غور سے کہ یہ کیوں اتنے لمبی اتنا نعرہ لگا رہا ہے۔ جیسے ایک میرے بھائی ہیں، یہ دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ضرور ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ ساتھ دیجئے اور میں آج کی یہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ خلیفتین، قرآن اور اہل بیت، خدا کی قسم جب تک 2 نہ ہوئے کوئی کام ہی نہ ہوا۔ کیا خالی سورج کافی تھا؟ کیا چاند کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، خدا کی قسم والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ اپنے نور کے ساتھ زمانے پہ چھا جائے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے رات کو روشن کر دے۔ جب تک کہ 2 نہ ہوئے کوئی کام ہی نہ ہوا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں خلیفتین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، بھئی ہم فسادی نہیں ہیں کہ جائے کہ ہم کو کوئی تمغہ دے دے، اچھا ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ آج تک کوئی مقدمہ ہوا مثال کے طور پہ، نہ کوئی ہماری وجہ سے فساد ہوا، لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اتحاد کیجئے، اتحاد کیجئے، اتحاد کیجئے، ہم بھی کہتے ہیں اتحاد کیجئے۔ خدا کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے کہ فساد ہو، اتحاد ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک کہ تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ پیغمبر خود ہم سے بتا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتحاد کرو، مگر کس سے کرو؟ حبل اللہ سے اتحاد کرو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو۔ ایک رسی اللہ کی ہے، ایک رسی مجمع کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ غدیر میں ہے، وہ جو لوگوں کی رسی ہے سقیفہ میں ہے۔ بھئی اللہ کی رسی کو تھامیے، اللہ کی رسی کو تھامیے، لوگوں کے رسی کو نہ تھامیے، حبل اللہ کو تھامیے، حبل الناس کو نہ تھامیے۔ اور اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، صحابیوں سے کہہ رہے ہیں پیغمبر،
کس نے چھوڑا، کس کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ بنیادی 3 سوال ہیں۔ کس نے چھوڑا؟ رسول آخر نے چھوڑا۔ کس میں چھوڑا؟ اصحاب میں و ازواج میں چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ قرآن و اہل بیت کو چھوڑا، اور ان کو یہ بتایا اور ان کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو صحابی بھی ہوں یا ازواج بھی ہوں، اگر قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو صحابی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ایک سے کام ہی نہیں ہوتا۔ جناب آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے۔ آدم ابو البشر، ہم سب کے باپ، خاموش بیٹھے تھے جب تک کہ شیش نہ آئے۔ جناب آدم علیہ السلام نے کار نبوت انجام ہی نہ دیا۔ جب شیش آئے اور جناب شیش نے آ کے، شیش پیغمبر ہیں، جناب شیش نے آ کے جب جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، ان کی مدد کی، تب جناب آدم علیہ السلام نے کار نبوت انجام دینا شروع کیا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اسی طریقے سے جب طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور معجزات عطا ہوئے، کہا اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، کہا پروردگار انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ زمانہ مجھے جھٹلائے نہ۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ کہنے لگے پروردگار انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ زمانہ مجھے جھٹلائے نہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے پروردگار میرے بھائی اہل کو ارے اہل کو موسیٰ خود نہ بنا پائے، نہ اہلوں کو تم نے کیسے بنا لیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اہل کو موسیٰ نہیں بنا پا رہے ہیں، جو اہل ہے اس کو موسیٰ ساتھ نہیں لے پا رہے ہیں۔ بھائی نااہلوں کو آپ نے ممبر پہ کیسے بٹھا دیا؟ انی اخاف ان یکذبون، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، میرا وزیر بنا کے بھیج دے۔ جب دونوں مل گئے تب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جب جناب یحییٰ نے جناب عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی، تب کار رسالت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دینا شروع کیا۔ جب نبوت کی تصدیق کی جناب یحییٰ نے اور مدد کی، اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام، جب جناب لوط نے آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، ان کی مدد کی، تب جناب ابراہیم نے کار نبوت انجام دینا شروع کیا۔ بھائی اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ میں معاف کیجئے گا، ضروری نہیں ہے جو سنت کرے وہ سنت پہ عمل بھی کرے۔ بھائی زبان سے سنی ہونا اور ہے، بھائی زبان سے شیعہ ہونا بھی اور ہے۔ مذاق کی بات ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، جن کو علی شیعہ کہتے ہیں وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ مالک اشتر جیسے تھے، وہ میثم تمار جیسے تھے، وہ قمبر جیسے تھے۔ بھائی دو کا سلسلہ ہے، آدم سے لے کر خاتم تک۔ یہ جو 40 برس کے بعد پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا ہے، یہ پہلے دن کیوں نہ کہا؟ بھائی ابو لہبوں کو دیکھتے رہے، ابو جہلوں کو دیکھتے رہے، ابو سفیانوں کو جھیلتے رہے۔ بھائی کیا قوت برداشت ہے، کیا کلیجہ ہے خدا کی قسم۔ کیسے کیسے بے تکوں کو پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر زبان سے کچھ بول نہیں رہے۔ دو ہی باتیں ماننا پڑیں گی، یا پیغمبر کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا پیغمبر تقیہ کر رہے ہیں۔ بھئی ہم پر بہت اعتراض ہوتا ہے نا کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں۔ ہم نے عقیدہ اپنے گھر میں نہیں بنایا ہے، پیغمبر نے جو ہم کو سکھایا وہ بنا ہمارے مذہب کا عقیدہ۔ 40 برس جو پیغمبر خاموش رہے، وہ کسی ناصر اور مددگار کا انتظار ہو رہا ہے۔ 40 برس کے بعد جب دعوت کا اہتمام و انتظام ہوا، بھائی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ ایسا نہ ہو کہ زمانے کو واعظ و نصیحت کرتے پھرو اور گھر میں ایک سے ایک بے تکے ہو۔
ارے یہ تو کہیں اور بھی چلی گئی. ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کو ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ میاں نماز پڑھیے اور سب سے بڑا بے نمازی گھر میں موجود ہے. تو پلٹ کے آدمی کہہ دے گا حضور والا پہلے اپنے خاندان والوں کو تو تبلیغ کر لیجئے. لہٰذا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے سب سے پہلے قرابت داروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، دعوت کا انتظام کرو، اس لیے کہ جب تک کھلاؤ گے نہیں بھئی یہ بات سنیں گے نہیں. ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم سمجھ گئے کہ کھانے کے بعد پیغمبر کی تو سنتے نہیں، ہماری کیا سنیں گے. کہ ہم نے کھانا کیا مگر ہم نے کہا پہلے مجلس تو سنا لیں. پہلے بات تو کہہ لیں، پہلے علی علی تو ہو جائے، اس کے بعد یہ کچھ بھی کہتے رہیں کہ ایسی مجلسوں میں نہ جائیے اور ویسی مجلسوں میں نہ جائیے. بھائی مجلسوں کو مجموع کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے دن سے رٹ رہا ہوں. مجلسیں مجمع کی محتاج نہیں ہیں، اور خدا کی قسم مجلس حسین کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. نہ کسی گائیڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی لائن کی ضرورت ہے. بھائی شہزادی کا وعدہ ہی ہے، مجلس حسین کو کون روکے گا. بھائی مجلسیں تو ہوں گی اور یہیں ہوں گی. بھائی یہ شہر عزا ہے، یہ امام باڑوں کا شہر ہے، لکھنؤ کی پہچان ہی عزاداری سے ہے. بھائی لکھنؤ کے نوابوں نے، بھائی ہمارا کلچر، میں نے پہلے محرم کو شاید عرض کیا تھا کہ ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے. بھائی یہاں کاظمین بھی ہے، یہاں نجف بھی ہے، یہاں فاطمین بھی ہے، یہاں انیس بھی ہیں، یہاں دبیر بھی ہیں. یہاں ایسی کتاب لکھی گئی ابقات جس کے لیے آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اگر غدیر سمجھنا چاہتے ہو ابقات پڑھو. یہ امام خمینی کا جملہ ہے، یہ آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے کہ اگر غدیر سمجھنا چاہتے ہو ابقات کا مطالعہ کرو. کشف الاسرار میں ان کا یہ جملہ تحریر ہے، موجود ہے. بھائی جب تک دو نہ ہوئے، نہ جناب آدم نے تبلیغ کی، نہ جناب موسیٰ نے تبلیغ کی، نہ ابراہیم نے تبلیغ کی، کسی نبی نے کوئی کار ہی انجام نہ دیا جب تک کوئی مصدق ساتھ نہ ہوا. اسی نہج پر، اسی بنا پر جب کافروں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی تمہاری تو ہم کو تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی تم ہم کو جھٹلاؤ گے، تمہارے جھٹلانے سے، بھائی نام رکھنے سے کوئی صادق نہیں ہوتا. بھائی کسی مولانا نے کسی بچے کا نام اگر صادق رکھا ہے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سچا ہی ہوگا. پتہ چلا کہ نام ہے صادق اور زمانے میں ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہ اللہ کے بنائے ہوئے سچے اور ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے سچے اور ہیں. جیسے اللہ کے بنائے ہوئے امام اور ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے امام اور ہیں. بھائی 40 برس تک رسول خدا انتظار کرتے رہے. 40 برس کے بعد جب دعوت کا اہتمام ہوا، دعوت ذوالعشیرہ، تو وہاں جب پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو بیٹھے تو سب تھے مگر صرف علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ علی 10 برس کے علی تھے. ہمارے بڑے بھائیوں کو کیونکہ علی سے بہت محبت ہے، لہذا کوئی تعلیقہ تو لگانا ہے. بھائی جیسے میرے خاندان سے کسی کو چڑھ ہے، مثال کے طور بھائی بہت سے ہیں ایسے، بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے چڑھتے ہیں. وہ ہم سے نہیں چڑھتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے سے چڑھتے ہیں جس کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ابھی بدلا ہے، نہ کبھی بدلیں گے. تو چڑھ ہوتی ہے عقیدے سے. بہت سے لوگ علی سے چڑھتے ہیں، تو کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابو طالب کے بیٹے، کیونکہ ان کے خاندان میں امامت آئی ہے، ان کے خاندان میں نبوت آئی ہے، ان کے خاندان میں کتابیں آئی ہیں. بھائی بڑے بڑے چلتے ہیں. بھائی جن کے حسب نسب کا پتہ نہیں ہوگا،
آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے بھیا؟ یزید والے مجلسوں سے چڑھتے نہیں ہیں؟ آپ کالے جھنڈے لگاتے ہیں، وہ چڑھتے نہیں ہیں؟ وہ نہیں چڑھیں گے؟ بظاہر ہے چڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو یاد دلا رہے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ سب بھول جائیں، اوپر سے آپ لگا دیتے ہیں نعرے۔ بھائی ان کو تو غصہ آئے گا۔ بھائی ہم غدیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ روضہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی زیارت کے لیے جائیں، مگر آپ کہاں سے قبر ڈھونڈیں؟ بھائی یہ حسب نسب کی قید ہے، یہ ولایہ اہل بیت ہے۔ بھائی ہر ایک کے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ امیر شام نے امیر المومنین کو خط لکھا تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کیا فرق ہے؟ کہا جھوٹے ہو تم، نبی ہم میں آیا، نبی کے جھٹلانے والے تم میں آئے۔ بھائی امیر المومنین کا خط نہج البلاغہ میں موجود ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ 10 برس کے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہ کوئی 70 برس کا بوڑھا، نہ کوئی 60 برس کا جوان، ریٹائرمنٹ کی ایج سے کچھ پہلے، نہ کوئی 55 کا۔ بھائی مرحوم خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ علی جوش میں بولے، تو علی تو جوش میں بولے، باقی کوئی ہوش میں کیوں نہ بولا؟ سب بیٹھے، سب بیٹھے، ایسا لگتا ہے آرتھرائٹس کی بیماریاں ہیں، گھٹنے بیکار ہو گئے۔ نہیں، مصدق ذات ہے، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، توجہ فرمائیے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2، ایک نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب نبی کی نبوت پہ شک ہوا اور جھوٹا کہا تو گواہی کے لیے کون؟ اللہ اور قرآن۔ یہی سلسلہ آگے جائے گا۔ جب نبی کی نبوت کو جھٹلا دیا تو گواہی کے لیے اللہ اور قرآن۔ اب علی کی گواہی کے لیے قرآن اور حسن، حسن کی گواہی کے لیے قرآن اور حسین، حسین کی گواہی کے لیے قرآن اور زین العابدین، زین العابدین کی گواہی کے لیے محمد باقر اور قرآن۔ یہی سلسلہ پہنچا 12ویں تک۔ 12ویں تک آتے آتے امامت ختم ہو گئی، اب 12واں رہ گیا اکیلا، بچا فقط قرآن۔ اب ایمان سے بتائیے، جب آدم تک 2 2 2 2 تو 12ویں تک بچا صرف قرآن۔ 12ویں کی امامت کی تصدیق کون کرے؟ اب سمجھ آیا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو کیوں رکھا ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ بھائی آپ بہت اچھا سنتے ہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ بھائی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، ورنہ بھائی میں طالب علم، میں تو استخارے دیکھ کے عنوان کا اختیار کرتا ہوں۔ بھائی میں سوچتا ہوں کہ چلے گی کہ نہیں چلے گی، لیکن فضائل آل محمد ہیں، ورنہ میں کہاں۔ آپ قبول کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ مولا کا ذکر ہے، مشکل کشا کا ذکر ہے،
اور بھائی ہم کوئی ادھر ادھر والے تو ہے نہیں. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب آئیں گے 12ویں امام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آدم سے لے کر یہ سلسلہ رہا ہے، دو 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 دو، تین نہیں، دو. قرآن و اہل بیت خلیفتین، ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک نبی ہے تو ایک گواہی کے لیے معصوم موجود ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ایک امام ہے، ایک معصوم، ایک قرآن، ایک معصوم، ایک قرآن، ایک معصوم، ایک قرآن. غور کر رہے ہیں؟ معصوم گواہی کے لیے موجود ہے. میرے بعد کون امام ہوگا؟ نص موجود ہے. بھائی 5 برس کا بچہ بھی ہمارے مذہب میں امام ہے. بھائی معاف کیجئے گا، ایک صاحب نے کہیں مجلس میں پڑھا تھا، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں افراد سے نہیں جھگڑتا، میں عقیدوں سے جھگڑتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نبی نے ایسی تربیت دی مولا علی کی کہ وہ ایسے بن گئے، امام حسن کی کہ وہ ایسے بن گئے، امام حسین کی کہ وہ ایسے بن گئے. بھائی معاف فرمائیے گا، بھائی تربیت تو جناب یعقوب نے بھی بیٹوں کی ہوگی، محلے والوں سے تو پلوایا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. تو بے تکا نکلنا ہوتا ہے تو نبی کے گھر میں بھی نکلتا ہے، اور تک کا نکلنا ہوتا ہے تو محمد ابن ابی بکر کی گواہی ہم دیں گے. بھائی توجہ فرمائیے گا. قاہرہ میں مزار موجود ہے محمد ابن ابی بکر. بھائی واہ، دیکھیے علی والا ہو تو حسب نسب معنی نہیں رکھتا. اگر علی والا ہے وہی اپنے آپ میں ضمانت ہے کہ بھائی علی والا ہے تو علی کے عقیدے پہ ہے. دو 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 کا سلسلہ چل رہا ہے. اب 12واں جب آئے گا وہ بات رہ جائے گی. میں عرض کر دوں کہ 5 برس کے امام ہیں ہمارے وقت کے. جب غیبت کبریٰ کا سلسلہ، غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تعلیم و تربیت وہاں دی جاتی ہے کہ جہاں ہمارا گھر ہو. ان گھروں میں تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی جن کے لیے سورہ نور کہہ دے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کچھ گھر بحکم خدا بلند ہیں، جو بلندیوں پہ ہوتے ہیں ان کو سکھایا نہیں جاتا. لیکن اب عقیدے ہیں، اپنا قیاس وہاں کر رہے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین بہت ذہین تھے. بس ذہین تو ہمارے گھروں کے بچے ہوتے ہیں. CBSE بورڈ میں، ICSE بورڈ میں کوئی 99.99 تو کیا کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے. اسی کو کہتے ہیں حفظ مراتب. جو دست ادب جوڑ کے، بھائی کہنے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں عقیدے پہ بات کر رہا ہوں، میں افراد پہ بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ جو بدعقیدگی ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لکھتے کچھ تھے پڑھتے کچھ تھے. اور تضاد عجیب و غریب تضاد ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب لکھا تو کچھ ہے پڑھ کچھ رہے ہیں، تو کہنے لگے ہم لکھتے کچھ اور ہیں پڑھتے کچھ اور ہیں. تو یہ مزاج کب تک چلیں گے؟ یہ مزاج کب تک چلیں گے؟ یہی ہمارے لیے یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ 10 برس کے علی ہیں، 10 برس کے علی. بھائی علی جوش میں بول رہے ہیں بقول بھائیوں کے، نبی تو ہوش میں ہیں. بھائی کہہ دیں کہ علی تم بچے ہو، بیٹھ جاؤ، یہ بزرگوں کو ذرا سا گفتگو کرنے دو. مگر یہ نہیں ہو رہا ہے. جانتے ہیں کہ مصدق تو یہی ہیں، بھائی تصدیق کرنے والے تو یہی ہیں. اسی خاندان کو منتخب کیا ہے. اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تک کہ اپنے بات کے سلسلے کو پہچانوا نہ دینا تب تک کہ دنیا سے تم رخصت نہ ہونا. غدیر کے میدان میں سب کو روک لو. اور یہ جو ولایت علی کا اعلان ہے یہ ہو ضرور غدیر میں رہا ہے،
مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نیا معاملہ ہے. یہ جب آدم کو نبوت مل رہی تھی، جس وقت نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اسی وقت سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں کنت ولیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. بھائی نبی کو وہاں بلایا جا رہا ہے معراج پر. توجہ فرمائیے گا، معراج پہ نبی کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے گئے تھے. بھائی کیا ممکن ہے ملاقات ہو خدا سے؟ کیا خدا دکھائی دینے والا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. میں اگر، بھائی بہت سے لوگ عجیب و غریب چیزیں لکھتے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے والد صاحب سے ملنے گیا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ میں وہیں تو رہتے ہیں، ملنے گئے تھے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی وہ انہی کے کمرے میں آپ ہر وقت پڑے رہتے ہیں، یہ کیا بات کہی کہ ملنے گئے تھے؟ ملنے تو انسان اس سے جاتا ہے جو دور ہو. بھائی میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ملاقات وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان رہتا کہیں اور ہو. بھائی آج میں فلاں صاحب سے ملنے گیا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن گھر والوں سے تو روز ہی مل رہے ہیں، صبح شام مل رہے ہیں. نبی کبھی خدا سے دور رہے ہی نہیں. نبی کبھی خدا سے دور نہیں رہے. اور یہ جملہ میں نے فقط کہہ نہیں دیا، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب تیرے رب نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یہ ہے قرآن. تو جس نے کبھی رسول کو تنہا چھوڑا نہ ہو، اس کو ملاقات کے لیے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ اے میرے حبیب انتظام ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ. اب معراج میں جب نبی کو بلایا گیا، بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مقام پہ آ کے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اب اس کے آگے بس، آگے بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے. بھائی جبرائیل نے ایک جملے میں بتا دیا کہ دیکھو جہاں امامتوں اور ولایتوں کے سلسلے ہوں وہاں حدوں میں رہا کرو. اچھا آپ مجھے لے گئے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ مجھے کسی ایسی بستی میں لے گئے جہاں میں پہلی مرتبہ آیا، اور آپ ایک مقام پہ آ کے رک گئے، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا اب آپ جائیے. میں نے کہا بھائی آپ کہاں مجھے پھنسائے دے رہے، راستہ نہیں پتا ہے مجھے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دنیاوی مثال ضرور ہے، لیکن اگر میں کسی بستی میں بار بار گیا ہوں، بار بار، تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ کسی موڑ پہ رک جائیں، تو اگر عرش الہی اور وہ مقامات نبی کے لیے نئے ہوتے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو جبرائیل سے رسول یہ ضرور کہتے کہ جبرائیل تم تو یہاں رک رہے ہو، مجھے جانا کدھر ہے؟ بھائی عرش نبی کا گھر ہے، اور میرے پاس دلیل موجود ہے، اور اگر دلیل میں دم نہ ہو خدا کی قسم داد نہ دیجیے گا، آپ کو مولا کا واسطہ ہے. اور اگر دلیل میں دم ہو تو کوئی چپ نہ رہے. بھائی بیٹی کا عقد باپ کے گھر سے ہوتا ہے، بیٹی کا عقد باپ کے گھر سے ہوتا ہے. اگر عرش مصطفیٰ کا گھر نہ ہوتا تو سیدہ کا عقد عرش پہ نہ ہوتا. خدا کی قسم عرش پہ عقد ہو رہا ہے. اے بخاری شریف، اے مسکرانے کی بات نہیں ہے، بڑی محنتوں کی کتاب ہے، تبھی تو شریف ہے. شرفاء کے مجمع میں بھی عرض کر رہا ہوں، بھائی آپ نہ شریف ہوں گے تو کون شریف ہوگا؟ آپ شریف نہ ہوں گے تو کون شریف ہوگا؟ بھائی ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو جہاں دفن ہو جائے وہ شہر اشرف ہوتا ہے.
سپرلیٹو ڈگری ہے. شریف اور اشرف، اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے. اب جو بھی شریف ہوگا وہ وہاں جائے گا. ہاں جو شریف ہوگا. اب کتے اتنے وہاں نہیں جائیں گے بھائی، یہ حدیث ہے بھائی، کتے نہیں جاتے. میں نے کچھ اور تھوڑی کہا ہے، میں نے تو جو سنا ہے بچپن سے وہ کہہ دیا آپ کے سامنے. وہ جو عرش ہوئے، اگر وہ اگر گھر نہ ہوتا رسول خدا کا، دعوت پہ بلایا صحابہ نے رسول خدا کو، مکھیوں نے پریشان کیا ہے. پڑھ چکا ہوں یہ واقعہ، مجھے یاد ہے. مکھیوں نے پریشان کیا ہے، کھانوں پہ مکھیاں، شیرینی پہ مکھیاں، لیکن رسول کے نہ جسم پہ مکھی ہے نہ کھانے پہ مکھی ہے. اب صحابہ جو ہے ایک ہاتھ سے نوالا پکڑے، ایک ہاتھ سے مکھیاں جھل رہی. بہت پریشان کیا مکھیوں نے. کہنے لگے اللہ کے رسول، نہ جسم مبارک پہ مکھی ہے، نہ ہاتھ میں جو نوالا اٹھائیں اس پہ مکھی ہے، نہ جو جس طبق سے کھا رہے ہیں اس طبق میں مکھی ہے. یہ ہمیں تو بہت پریشان کیا مکھیوں میں. تو پیغمبر نے فرمایا لست مثلکما، اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. کہنے لگے اللہ کے رسول کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کہا میں عرش الہی کا رہنے والا ہوں. عرش ہے سیدہ کا گھر، عرش ہے رسول کا گھر، عرش ہے علی کا گھر. لہذا جب جبرائیل رک گئے تو پیغمبر کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جانا کدھر ہے. توجہ فرما رہے ہیں، راستوں سے واقف ہیں، منزلوں سے واقف ہیں. اور پھر وہ منزل آئی کہ جہاں قاب قوسین او ادنا کا مقام آ گیا. اور قریب آؤ میرے حبیب، اور قریب آؤ. بلایا کیوں ہے؟ جبرائیل کو روک دیا. توجہ فرمائیے گا، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے جو وحی کی وہ کی. اور وہ وحی کیا تھی؟ ما أوحىٰ، اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے. تو معراج پہ بلایا ہے پیغمبر کو کسی خاص وحی کے لیے. بس زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، کسی خاص وحی کے لیے. ما أوحىٰ، أوحىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما بھیا ماں یاد رکھیے گا. ماں عرش سے نبی آئے فرش پر، اب آیا غدیر کا میدان، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کر دیجئے. کس بات کی تبلیغ؟ ماں، وہ کہ جو ہم آپ کو معراج میں بتا چکے. اب پالانوں کا منبر لگا اور میں عرض کر رہا تھا کہ غدیر کے جھلسے ہوئے. ارے ایک تو اتنا چڑھ گیا تھا، کاہے کی نماز اور کاہے کی اذان. ارے بھائی اب تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے ہم پیغمبر کے پیچھے، بس ہو گیا. بھائی علی کو مولا جیسے ہی سنا، بھائی جب 1400 برس کے بعد علم دیکھ کر نکاح ٹوٹ سکتا ہے، سوچئے لائیو ٹیلی کاسٹ جب دیکھا ہوگا. وہی جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ چپل چور CCTV میں پکڑا گیا، وہ منافقوں کے چہروں پہ جو 12 بجے ہوں گے. بھائی علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہنے لگا. نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. بعد میں آ کے کہنے لگا اللہ کے بھائی غدیر کے میدان میں جو اذان ہوئی ہے اس میں ولایت علی کا اعلان ہوا ہے، ولایت علی کا اعلان ہوا ہے. بھائی ولایت علی کے اعلان کے بعد اب کاہے کی نماز اور کاہے کی اذان ٹیڑھے ہو گئے. بعد میں آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آج اذان میں علی کیسے آ گئے، یہ اذان میں علی کیسے آ گئے. خدا کی قسم پیغمبر نے جواب دیا تم اذانوں کی بات کر رہے ہو، دین میں اگر علی نہ ہو تو دین میں کچھ نہ رہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اگر علی نہ ہو دین میں، الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا ایک آیت اور آئی ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. بھائی کافر غدیر میں مایوس ہوا؟ بھائی غدیر سے کافروں کا کیا لینا دینا ہے؟ بھائی ان کو تو نماز کے اعلان پہ مایوس ہونا چاہیے تھا، شیطان کے ونشجوں کو. بھائی جب شراب بندی کی آیت آئی ہے تب مایوس ہونا چاہیے تھا. بہار میں تو بعد میں بند ہوئی تھی تو بہت سے لوگ پریشان تھے. بھائی تڑیل شرابی پریشان نہیں ہوں گے؟ ایسے ہی بہت سے لوگ اس زمانے میں تھے جو پینے پلانے کے عادی تھے. اب مصلحتاً نام بھول جاتا ہوں میں بھی تو چالاک ہوں، خدا نخواستہ میں بھولا تو ہوں نہیں کہ کچھ بھی کہہ دوں. ایسا نہیں ہے. میں اللہ نے عقل دی ہے. ایک صاحب تو منہ دے کے نالی میں رو رہے تھے. اچھا دیکھیے بہار میں جب شراب بند ہوئی، ٹھیک ہے، تو اسمگلنگ ہونے لگی، چوری چھپے ملنے لگی، تو پینے والے تو پی لیتے تھے. وہ بارڈر پار کر کے گئے. اچھا کاہے کا بارڈر؟ مثال کے طور پر خالی اخلاقاً بارڈر ہے، کچھ ہے ہی نہیں پتہ چلا. وہ گئے وہاں سے لے آئے، وہاں پی لی، یہاں پی لی. بھائی اب تو لوگ جرم کرتے ہیں، تھانہ وزیر گنج سے ایک پیر ادھر کھسکایا بازار خالہ میں آ گئے، کہنے اب وہاں کی پولیس کا وارنٹ ہے، اب یہاں آ گئے. بھائی ایسے ہی سپلائی ہوتی تھی. سپلائی نہ ہو رہی ہوتی، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر شراب نہ مل رہی ہوتی اس زمانے میں چوری چھپے، تو ولید پی کے پلاتا کیسے؟ پی کے پڑھاتا کیسے؟ پی کے پلاتا نہیں، پی کے پڑھاتا. اور پڑھاؤں؟ کل کی گفتگو یاد ہے؟ معاذ اللہ جو ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے ہم جانتے ہیں. دیکھیے میں بہت سی باتوں میں جو ہے وہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں، دلوں کا درد جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. شجروں میں لگے ہیں پیوند، شجروں میں پیوند لگے ہوئے، بلا پٹی لگائی گئی ہے. اب وہ پورے پپڑ گرے پڑ رہے ہیں، ٹائلز لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی گرے پڑ رہے ہیں. اما وہ چھپائے نہیں چھپ رہا ہے شجرا. یہ ہے حقیقت، یہی خدا کی قسم. تو اب انہوں نے سوچا شارٹ کٹ یہ نکالو کہ کہہ دو کہ وہ کافر تھے، نبی کے ماں باپ کافر تھے، تو کیا ہو جائے گا کہ معاملہ ایکول ہو جائے. دیکھیے یہ شرارت ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب فلاں بزرگ کے ابا کافر تھے، تو پلٹ کے کہیں بھائی ابو طالب بھی تو معاذ اللہ ایسے ہی تھے. یہ چالاکیاں ہیں. تو کیونکہ شرابی تھے، سب شرابی تھے، تو انہوں نے ایک روایت گڑھی مولا علی کے لیے بھی. دیکھیے کیا کیا ہے، اور ان سب باتوں کو یہ سمجھ لیجیے، یہ ڈنڈی بہت ماری جاتی ہے. یہ جو چالاکیاں ہوتی ہیں یہ سب ہمارے علماء نے ایک سے ایک کتابیں لکھی ہیں، ایک سے ایک جواب دیے، اور جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو بھی یہ گمے چلانے لگتے ہیں، پھر قتل و ظلم ہونے لگتا ہے. یہ سمجھ لیجئے جو ہمارے مذہب کی تاریخ ہے، ہمارے علماء نے جب کتابیں لکھی، میں شہید ثالث کی کتاب کا جواب اگر دے پاتے تو جواب دیتے، قتل نہ کرتے. شہید ثالث جیسوں کا جواب تو دے نہ پائے. بھائی غدیر کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ اماموں کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ شجرے کمزور ہیں. تو اب کہیں نہ کہیں سے معاذ اللہ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عیب تلاشو. اچھا اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے. بھائی عزت بھی تو دو طرح کی ہے، عزت بھی دو طرح کی ہے. ایک وہ کہ خود کو خود لکھوا رہے ہیں کہ میں جب آؤں تو یہ کہیے گا، یہ لفافہ پکڑیے، میرے احترام میں جب تقریر کیجیے گا تو یہ بھی کہیے گا، یہ بھی کہیے گا، یہ بھی کہیے گا. اور ایک عزت وہ ہوتی ہے جو خدا عطا کرتا ہے، جہاں کوئی نہ بولے
تو فرشتہ ذوالفقار لے کے قصیدہ پڑھتا ہوا آتا ہے. وہاں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑا جھوٹ بولا گیا پیٹ بھر کے کہ کسی کی عزت بڑھا دی جائے. 2-3 مجلسیں بچی ہیں، میں اس میں عرض کروں گا. بڑی کوششیں کی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے تمغے بانٹے جا رہے ہیں. میں شرابی تڑیل شرابی، پھر میں عرض کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا بھائی. اور صرف آل محمد کی عداوت میں، اور کوئی دوسری وجہ نہیں کی، صرف عداوت میں. غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اجتہاد عجب ہے. بھئی یہ جو خطا اجتہادی آپ سنتے ہیں، مجتہد سے فتوے میں غلطی ہوتی ہے، شرابی سے نہیں ہوتی. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آگے لڑے اور خطا کہے اس کو. علی سے آگے لڑے، ولی اللہ سے، اور خطا کہے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا. برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. بھئی یزید پہ بھی برا مانے جا رہے ہیں. چہروں سے نقاب ہٹا دی حسین نے. یہ یاد رکھیے گا، چہروں سے نقاب ہٹی ہے. بھئی غدیر عقیدے کی وضاحت ہو سکتا ہے نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے نہ ہو پائے. مسلمانوں کا مجمع ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے. لیکن کربلا کے میدان میں نقاب کشائی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب عداوت علی کا اعلان ہو رہا ہے. ایک طرف محبت علی ہے، ایک طرف عداوت علی ہے. کربلا کے میدان میں حسین 3 علی لے کر آئیں. تین علی لے کر آئیں کربلا کے میدان میں حسین. پہلے علی کا نام علی ابن الحسین زین العابدین. دوسرے علی علی اکبر. اور تیسرے علی باعتبار ترتیب کل 5ویں محرم کا جن کا غم منایا گیا، علی اصغر. بھائی جوان بیٹا کیا ہوتا ہے یہ کسی بوڑھے باپ سے پوچھئے. بہت سی چیزوں کا شعور انسان میں تب پیدا ہوتا ہے جب وہ خود اس منزل پر پہنچ جاتا ہے. میں زیادہ دیر آپ کو آج کی زحمت نہیں دوں گا، مگر 2 جملے سن لیجئے. مجھے یقین ہے کہ صبح سے آپ نے مصائب جناب علی اکبر سنے ہوں گے. تفصیلی مصائب افضل محل کی مجلس میں والد محترم سے سنیے گا. گھوڑے پہ جب علی اکبر سوار ہوئے، ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی اور کانوں میں آواز آئی، یا بنیا محلن محلا، میرے لال آہستہ چلو. دیکھا تو 18 برس کا بیٹا. دیکھیے 57 برس کا سن جو ہے یہ کوئی بڑھاپے کا سن نہیں ہے. لیکن اتنے مصائب کربلا میں حسین پہ پڑے ہیں، خدا کی قسم. جب حر کے بیٹے نے مقتل سے پکارا تھا اور حر گرتے پڑتے جوان بیٹے کے جنازے پہ پہنچے تو دیکھا حسین بیٹھے، اور حر کے جوان بیٹے کے زانو پر، حر کے جوان بیٹے کا سر حسین کے زانو پر رکھا. چجائے کہ اس نے حر کو پکارا تھا، اس نے حسین کو آواز نہیں دی تھی. اور حر جب پہنچے جوان بیٹے کے جنازے پر تو کہنے لگے، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا یہ غلام زادہ ہے، یہ آپ کا غلام ہے مولا. اللہ اکبر. کہنے لگے، حر کیا بڑھاپے میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے دیتا تم؟ جو حسین کی شجاعت کا عالم ہے. خدا کی قسم فوج یزید کے سپاہی، بھائی حسین سے زیادہ مولا علی کی اولادوں میں کوئی شجاع نہیں ہے. آپ شجاعت جناب ابوالفضل العباس سنتے رہتے ہیں، مگر
سید الشہداء سے زیادہ مولا علی کی اولادوں میں کوئی شجاع نہیں ہے۔ کربلا میں ایسی جنگ حسین نے لڑی ہے کہ لوگ خیبر کا ذکر بعد میں کرتے تھے، کربلا میں حسین کی لڑائی کا ذکر پہلے کرتے تھے۔ وہ شجاعت ہے حسین کی۔ صبح جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو حسین خود گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جاتے تھے اور ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے تھے اور ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے۔ یہ انداز شجاعت تھا۔ اور یزید کے لشکر کے سپاہی رکابوں پہ بلند ہو کے حسین کے شجاعت کا یہ منظر دیکھتے تھے، مگر خدا کی قسم عباس کے مرنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ کمر جھک گئی۔ اب جب علی اکبر کو پکارا تو کہنے لگے میرا لال آہستہ چلو۔ 18 برس کے کڑیل جوان نے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 57 برس کا باپ کمر کو تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ علی اکبر دھیرے چلو میرے لال، آہستہ چلو میرے لال۔ گھبرا کے گھوڑے سے اترے، کہا بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو بابا؟ کہا علی اکبر کاش تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا میرے لال، کاش علی اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اگر آج جناب علی اکبر کا ماتم ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پہ روتی ہے، اور یہ حسین کے کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ کہا بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں بابا؟ کہا علی اکبر یہ تم نہیں جا رہے ہو، حسین کے جسم سے حسین کی روح جا رہی ہے بیٹا۔ دوبارہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ کہا بابا جائیے خدا حافظ۔ کہا علی اکبر جاؤ میدان میں جاؤ۔ حسین ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، میں جنگ نہیں پڑھوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب علی اکبر کو لڑتے لڑتے پیاس کی شدت حاوی ہوئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا، پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ کہا علی اکبر لاؤ اپنی زبان ہمارے دہن میں رکھ دو۔ 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے نے سوکھی ہوئی زبان باپ کے دہن میں رکھی اور کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں بابا۔ کہا علی اکبر تم نے تو ہم سے پیاس کا شکوہ کر لیا میرے لال، ہم کس سے کہیں؟ علی اکبر جاؤ وقت کم ہے میرے لال، جاؤ۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ، وقت کم ہے میرے لال، جاؤ۔ علی اکبر کچھ دور گئے اور پھر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس آئے۔ جناب فضہ دور سے یہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں اور حسین کے کچھ کان میں کچھ کہا۔ حسین چیخ مار کے روئے اور کہا میرے لال علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر گئے۔ فضہ نے کہا آقا بیٹا جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ کہے ماں کی کنیز فضہ، زمانے کا دستور یہ ہے کہ بوڑھا باپ جناب جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے۔ کربلا نے حسین کو یہ دن بھی دکھا دیا۔ 18 برس کا کڑیل جوان جاتے جاتے ہم کو وصیت کر کے گیا ہے بابا ہمارے بعد ہماری اماں کا خیال رکھنا، اے بابا ہمارے بعد اماں کا خیال رکھنا بابا۔ ام لیلا مسلح پہ ہیں، رے خدا کی قسم ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے
پیغمبر نے فرمایا جا کے قبر پہ دعا کرو، جیسے سوکھی ہوئی سوکھے ہوئے دریا میں نمی ہوتی ہے، ویسے ہی ماں کی دعا کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ جناب ام لیلہ مصلی پہ ہیں، پروردگار میرے لال کی خیر۔ یہاں در خیمہ پر زینب کھڑی ہیں، خیمے کے باہر فضا کھڑی ہیں، ایک کوہ کی بلندی پہ حسین کھڑے ہیں۔ جوان بیٹے کی لڑتے لڑتے آواز آئی، بابا آخری سلام۔ اے بابا میدان میں نہ آنا، بابا میدان میں نہ آنا، بابا دشمن بہت ہے بابا۔ حسین تنابوں سے پاؤں الجھا، حسین بلندی پہ گرے، فضا خیمے کے باہر گری، زینب خیمے کے دروازے پہ گری، علی اکبر کی ماں مصلی پہ گری۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، علی اکبر کے در آئے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے۔ مختل لکھتا ہے 7 مرتبہ گرے، اب اٹھنے کی تاب نہیں ہے۔ ارے ویسے آگے بڑھے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنی ہو چلتا ہو، چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئے، ڈھونڈے تمہیں اپنے آنسوئے برائیں۔ ارے بیتاب دل قلب میں لشکر کدھر آئے، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ آئیں۔ ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ روئیے عزیزان محترم، جیے تو اگلے برس ہم آئے اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے یہ تو یہ اپنا سلام آخر آئے۔ لے آئی جو بیتابی دل لاش بسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر، اور اوپر کا دم اوپر کا دم اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ علی اکبر ہیڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، لاش علی اکبر اٹھانا چاہتے ہیں، لاش علی اکبر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ بچوں کے سہارے خیمے میں لا کر، بس میں نے مجلس تمام کی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہارے حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا لائے، خیمے میں لا کے فسطاط میں جناب علی اکبر کا جنازہ رکھ دیا۔ بہنیں آئیں، پھوپھیاں آئیں، کوہرام مچ گیا، سب آئے، علی اکبر کی ماں نہیں آئیں۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے، سنیے عزیزان محترم۔ جناب علی اکبر کی ماں ام لیلہ نہیں آئیں، جاؤ زینب ام لیلہ کو بلا لاؤ۔ جناب ام لیلہ کا عالم یہ ہے، ادھر حسین کا عالم یہ کہ جوان بیٹے نے جب پکارا، کہنے لگے علی اکبر تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ادھر ماں کا عالم یہ، خدا کسی ماں کو نہ یہ منظر سنائے نہ یہ منظر دکھائے۔ جناب زینب نے آ کے کہا، بھابھی جان چلیے، جوان بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ جناب ام لیلہ مصلی پر سے اٹھیں، دائیں جانب خیمے کی تناب سے ٹکرائیں، بائیں جانب خیمے کی تناب سے ٹکرائیں، پیچھے گئیں، خیمے کی تناب سے ٹکرائیں، خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ جناب زینب نے گھبرا کے کہا، اے بھابھی جان یہ کیا عالم ہے؟ کہا بہن زینب ہم کو دروازہ نظر نہیں آتا، ہم کو دروازہ نظر نہیں آتا،
ہاتھ کو تھاما، اس خیمے میں لے آئیں جہاں علی اکبر کا جنازہ رکھا تھا، ہاتھ کو تھام کے لے آئیں، کہا بھابی جان یہ جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہے، ارے خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، کہا سب چلے جائیں مجھے علی اکبر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ سب چلے گئے، صرف حسین رہ گئے۔ رو کے کہنے لگی والی کچھ دیر کو آپ بھی چلے جائیے۔ حسین سر جھکا کے چلے گئے، بڑی دیر گزر گئی، کہا بہن زینب ارے ذرا جا کے دیکھو تو کیا ماجرا ہے۔ اب جو زینب آئیں، خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھ کے گھبرا گئیں، اے بھابی جان یہ کیا عالم ہے؟ جناب ام لیلہ نے علی اکبر کے زخم جگر کا خون ہاتھوں پہ ملی،